بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورۃ الانفال، یہ قرآن کریم کی 8ویں سورت ہے اور یہ 75 آیتوں پر مشتمل ہے۔ یہ سورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اس اعتبار سے یہ مدنی سورت کہلائے گی۔ سورہ انفال کی ان 75 آیتوں میں نہایت اہم مباحث شامل کیے گئے ہیں۔ اس سورت میں سب سے پہلی بحث جو شامل کی گئی ہے وہ یہ کہ اسلام کے اہم مالی مسائل کے کچھ حصوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ انفال اور غنائم بھی اس میں شامل ہیں کہ جن سے بیت المال کا ایک بڑا حصہ تشکیل پاتا ہے۔ دوسرے مباحث میں حقیقی مومنین کی صفات اور امتیازات کا ذکر ہے۔ جنگ بدر کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جو کہ دشمنوں کے ساتھ مسلمانوں کا مسلح ٹکراؤ تھا۔ اس جنگ کے عجیب و غریب اور حیرت انگیز حوادث کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورت کا اہم حصہ مسلمانوں پر دشمن کے مسلسل حملوں کے مقابلے میں احکام جہاد پر مشتمل ہے۔ اس میں مسلمانوں کی ایک سلسلے میں ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ اس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالات اور ہجرت کی تاریخی رات کا واقعہ بیان ہوا ہے جسے لیلۃ المبیت کہتے ہیں۔ اس کے بعد اسلام سے پہلے مشرکین کی کیفیت اور ان کے خرافات کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ ابتداء اسلام میں مسلمانوں کی کمزوری اور ناتوانی کی کیفیت اور اس کے اسلام کے زیر سایہ ان کی تقویت کا ذکر بھی اس میں موجود ہے۔ خمس کا حکم اور اس کی تقسیم کی کیفیت بھی اس صورت میں بیان کی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بیان بھی کیا گیا ہے کہ ہر دور میں ہر مقام پر جہاد کے لیے جنگی، سیاسی اور اجتماعی تیاری نہایت ضروری ہے۔ جنگی قیدیوں کے بارے میں احکام اور ان سے سلوک کے بارے میں بھی اس صورت میں گفتگو کی گئی ہے، اور ہجرت کرنے والوں اور ہجرت نہ کرنے والوں کے تعلق سے بھی اس صورت میں باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ منافقوں سے مقابلہ، منافقوں سے مبارزہ بھی اس میں موجود ہے اور ان کی پہچان کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ اور آخر میں اخلاقی، اجتماعی اور دیگر اصلاحی احوال سے متعدد مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ لہذا ان تمام مضامین کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر اس سورت کا مطالعہ کیا جائے گا تو کافی باتیں واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔